بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة رضي الله عنها. محترم بزرگوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، شہر اٹاوہ میں شہدائے اسلام کے عنوان سے 10-11 روزہ پروگرام چل رہے ہیں. اس بار یہ طے ہوا کہ 3-4 پروگرام خواتین میں بھی ہو. اس کی بڑی ضرورت بھی ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ جس کے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے، جس گھر کی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں دیندار ہوتی ہیں، اس گھر میں دینداری کا پیدا ہونا بہت آسان ہوتا ہے. جس گھر میں عورتوں میں دینداری نہ ہو، مرد لاکھ اللہ کے راستے میں وقت لگا لے، مرد لاکھ کچھ بھی کر لیں، مگر عموماً دینداری پیدا نہیں ہو پاتی. اسی طریقے سے مردوں کو ہر ہفتے موقع ملتا ہے کہ وہ بیان سن لیں، جمعے کے دن موقع ملتا ہے، کہیں درس حدیث ہو گیا مل گیا، لیکن ہماری ماؤں اور بہنوں کو وقت نہیں ملتا ہے. آپ کی توجہ سے میں بول پاؤں گا. ہماری ماؤں اور بہنوں کو اچھے سے دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عموماً نہیں ملتا. اس لیے یہ نظام بنایا گیا کہ خواتین میں بھی 3-4 روز کا پروگرام رکھا جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تیسرا پروگرام ہو رہا ہے. میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں 1-سوا گھنٹے کا وقت لوں گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ 1 گھنٹہ توجہ سے اگر سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرے یہ کہ جن کی گود میں چھوٹے بچے ہوں، رونے والے بچے ہوں، وہ ان کو یا تو آرام کروا دیں، لیکن جو سننے والے لوگ ہوں ان کو ڈسٹربنس نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. سبھی لوگ تھوڑی دیر توجہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں آج کیا بات کرنے والا ہوں، یہ بہت اہم میٹر ہے. آج کا میرا موضوع ہے میری اور آپ کی اور پورے مسلمانوں کی ماں، بہت عظیم ماں، بہت پیاری ماں، ایسی ماں جن کی آغوش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی ولادت ہوئی. ایسی ماں جو ہمارے لیے اپنی سگی ماں جیسی ماں ہیں، ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. یعنی حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کروں گا.
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل مثال اور نمونہ ہے. ہماری بہنیں سوچتی ہیں کہ ہم کس کے جیسا بنیں. ہمارے سامنے دیکھا جا رہا ہے گھروں میں روزانہ ٹی وی چالو ہوتے ہیں, روزانہ کوئی فلمی ایکٹریس, کوئی جس کو اس زمانے میں ہیروئن کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ زہر والی ہیروئن ہے. یہ اچھی خوبصورت ہیروئن مطلب نہیں ہے, یہ وہ ہیروئن ہے جو زہر دھیرے دھیرے آدمی کے اندر زہر بن جاتا ہے. ان کے جیسا بننے کی ہماری بہنیں کوشش کرتی ہیں, ہماری مائیں کوشش کرتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں ان کے جیسے بنیں. حالانکہ ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو بننا چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسا. ان کو بننا چاہیے اماں عائشہ جیسا, ان کو بننا چاہیے اماں حفصہ جیسا, ان کو بننا چاہیے حضرت فاطمہ جیسا. میری ماؤں اور بہنوں, تمہارے لیے حضرت فاطمہ آئیڈیل ہیں, کوئی فلمی ہیروئن تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. تمہارے لیے اماں عائشہ نمونہ ہیں, تمہارے لیے کوئی فلمی ہیروئن, کوئی اور خاتون راستے میں کام کرنے والی ادھر ادھر کی خاتون, وہ آئیڈیل نہیں ہے, وہ مثال نہیں ہے. تمہارے لیے جو مثال ہے, سب سے بڑی جو تمہارے لیے مثال ہے, وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آج میں جو تھوڑی سی مختصر گفتگو کرنے کی ہمت کر سکا ہوں, وہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کروں گا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے بارے میں 3 طرح کی بات کرنا چاہوں گا. ایک بات کہ حضرت خدیجہ کی سیرت کیا ہے, یعنی حضرت خدیجہ کے ذاتی احوال کیا تھے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت خدیجہ کن ماحول میں پیدا ہوئی, کس ماحول میں پلی بڑھی, اور پھر دوسرے مرحلے میں انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں انجام دی ہیں. اور پھر زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے اماں خدیجہ کے لیے جو جو مبارک الفاظ ارشاد ہوئے ہیں, اگر آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. آپ دنیا میں کبھی یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہمیں کسی اور کو جاننے کی ضرورت ہے ایک مثال اور نمونہ بنانے کے لیے. آئیے شروع کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے ذاتی احوال سے, آپ کی سیرت سے. حضرت خدیجہ عام الفیل, جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اسی سال ابرہہ نامی ایک گورنر, جو یمن کا گورنر تھا, اس نے کوشش کیا ہاتھی, بہت سارے ہاتھی لا کر کے, کہ وہ اللہ کے مبارک گھر کعبہ کو ڈھا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو اس کے اوپر لوٹا دیا, اور اللہ جو عظیم قادر مطلق ہے, اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو لے کر کے پرندوں کو بھیجا. پرندوں کو, میں ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور آئے. چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے ابابیل پرندہ, جو اوپر شام کو آپ دیکھیے حلقہ بنائے اڑتا رہتا ہے, چھوٹا سا پرندہ گوریا جیسا, اس کے منہ میں اللہ نے کنکر دیا, اور انہوں نے کنکر ڈال کر کے اس لشکر کو ہلاک کر دیا, کیونکہ اللہ اپنے گھر کی توہین اور تحقیر برداشت نہیں کر سکتے. اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے, ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس سے 15 سال پہلے
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش. پتا چلا کہ پیدائش میں حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا. حضرت خدیجہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہ گھر قریش کا ہی خاندان تھا، قریش کی ہی شاخ تھا. بنو ہاشم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بنو اسد سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی. حضرت خدیجہ کے والد جو تھے ان کا گھرانہ بت پرستی نہیں کرتا. آپ نے سنا ہوگا کہ جاہلیت کے ماحول میں بچیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا. مگر حضرت خدیجہ کا جو خاندان تھا وہ کسی قدر متدین تھا اور اس گھر میں بیٹیوں کو اچھا مقام ملتا تھا. حضرت خدیجہ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، بہت پیسے والے تھے. ان کے والد کا نام خویلد تھا، خویلد، خدیجہ بنت خویلد نام ہے. حضرت خدیجہ کے والد بہت اہمیت دیتے تھے اور یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے. اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے نا اس کی تیاری پہلے سے ہی جاری کر دیتے. اللہ کو بنانا تھا زوجہ رسول، اور ہم سب کی ابھی جو موجود دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کی ماں. مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری اپنی حقیقی جو ماں ہیں ان سے ہم کو جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی ہی محبت اللہ کے رسول کی زوجات سے ہونی چاہیے. ہماری مائیں وہ بھی. حضرت خدیجہ بڑی ہوئی تو ان کی ایک شادی ہوئی. ان کی پہلی شادی ابو حالہ نامی شخص سے ہوئی. تمیمی تھے، تمیم قبیلے سے تھے. مگر تھوڑے دنوں کے بعد ابو حالہ کا انتقال ہو گیا. پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی، ابھی 15-18 سال کی عمر تھی. اس کے بعد اچھا یہ جو شادی ہوئی اس ماحول میں بھی شریف گھرانوں کی جو شادیاں ہوتی تھیں وہ بہت کم خرچے میں ہوتی تھی. معمولی سا خرچ ہو کر کے شادیاں ہو جاتی تھی. ہمارے ماحول کی طرح ہمارے ماحول میں جتنی رسمیں ہیں، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کا گھر بچوا دیا جاتا ہے. بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا دوسروں کا خون نچوڑ کر کے ہمارے گھر میں جہیز لے کر کے آئے گا. اسی لیے یہ جو تفاوت ہے بیٹیوں کا تفاوت ہے، اور بیٹیوں کو لوگ کم چاہتے ہیں، کم مانتے ہیں. بہت سادگی سے پہلی شادی ہوئی اور حضرت خدیجہ کو پہلے شوہر سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہند ہے، حضرت ہند رضی اللہ عنہ. حضرت خدیجہ کے تھوڑے دن ان کے پاس رہی، ان کا انتقال ہو گیا. پہلی بار بیوہ ہو گئی. ان کے والد نے دوبارہ شادی کر دی عتیق سے. عتیق وہ بھی ایک شریف گھرانے کے نوجوان تھے. اچھا یاد رکھیے کہ اس ماحول میں بیواؤں سے شادی کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. بیوہ سے شادی کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. آج سب سے زیادہ طعنہ ہماری عورتیں مار دیں گی کہ بتائیے ہمارا بیٹا اچھا خاصا ہے وہ بیوہ سے شادی کرے.
یہاں تک اگر ہوا کہ کسی عورت کا خالی نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی تو اس سے بھی لوگ شادی نہیں کرنے دیتے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. میں آگے بتاؤں گا یہ سب احوال انشاءاللہ. ان کے والد خویلد نے دوسری شادی کر دی عتیق سے. حضرت خدیجہ کو ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کے ایک بیٹے ہوئے، حضرت محمد ان کا نام رکھا، انہوں نے محمد نام رکھا. اور وہ بہت بڑے راوی حدیث کہلائے. حدیث کو ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئیں، ان کے پاس بھی رہی تھوڑے دن. پھر ایک لڑائی ہوئی. اس زمانے میں جنگیں چھوٹی چھوٹی بات پر ہو جایا کرتی. ایک لڑائی ہوئی جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد اور عتیق یعنی داماد دونوں اس جنگ میں شریک ہوئے، اور سوئے اتفاق کی دونوں کی اس میں موت ہو گئی. بیٹی یتیم بھی ہوئی ہے اور بیٹی بیوہ بھی ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم کو بہت بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنی ہیں. بتاؤں گا حضرت خدیجہ کی قربانیاں کیا ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہماری مائیں حضرت خدیجہ کو اپنے لیے مثال اور نمونہ اور معیار بنائیں. حضرت خدیجہ جب 2 بار بیوہ ہو گئیں، پھر انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گی. اچھا، میں نے بتایا کہ اس ماحول میں دوسری شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یا بیواؤں سے شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. حضرت خدیجہ کے شوہر بھی تاجر تھے، حضرت خدیجہ کے والد بھی تاجر تھے. دونوں سے حضرت خدیجہ کو بہت مال ملا، یعنی بہت امیر خاتون تھی، نہایت مالدار خاتون تھی. چنانچہ اب جب والد کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 بچے بھی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گی. حالانکہ بڑے بڑے اشراف، چونکہ معزز گھرانے کی خاتون تھی، بڑے بڑے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا. تجارت کرتی رہی 10 سال بیوہ رہی. دوسرے شوہر سے 10 سال تک ان کی بیوگی رہی. ان کی عمر قریب 40 سال پہنچ رہی تھی. کس کے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ایک دن ابو طالب نے اپنے بھتیجے، یاد رکھیے کہ ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ہیں، وہ ایمان تو نہیں لائے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹر تھے. مردوں میں سب سے بڑے حامی حضرت ابو طالب تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کافر اگر کوئی ہو تو اس سے بگاڑ کے رہنا ضروری نہیں ہے، اس سے بناؤ کر کے رہنا چاہیے. حضرت ابو طالب کافر تھے مگر انہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا. ان کے اپنے ارادے تھے، اپنی منشا تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ابو طالب نے، چچا نے. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی پرورش میں تھے، بچپن میں ہی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. دادا کا جب انتقال ہو رہا تھا 8 سال کی عمر میں، تو دادا نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ابو طالب سے، کہ بیٹا محمد کا خیال رکھنا. ابو طالب نے زندگی بھر اس وعدے کو پورا کیا، زندگی بھر محمد رسول اللہ کا خیال کیا. بھیجا. چونکہ ابو طالب کے بھی بہت بچے تھے، کمائی کا کوئی خاص وہاں ذریعہ ہوا نہیں کرتا تھا، سب غربت رہتی تھی.
جاؤ تم معاملہ کرو، وہ تجارت کرواتی ہیں لوگوں سے. یعنی حضرت خدیجہ پیسہ دیتی تھی لوگوں کو کہ تم جا کے تجارت کرو، میرا رأس المال، میرا پیسہ واپس کرنا، نفع میں ہم دونوں شریک ہو جائیں گے. یہ تجارت کا بہت بڑا طریقہ ہوتا تھا. آج بھی بڑے بڑے کاروبار تجارت کے اسی کے ذریعے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، اس نے کہا بھائی یہ لیجئے 50 لاکھ لیجئے اور جائیے کاروبار کریے. 50 لاکھ ہماری پونجی ہماری ہے، باقی جو نفع ہوگا مان لیجئے 10 لاکھ کا نفع ہوا تو 5 لاکھ میرا، 5 لاکھ آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے معاملہ کیا حضرت خدیجہ سے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو چکی تھی، نوجوان ہو رہے تھے، اب آپ بھی 24-25 سال کی عمر میں تھے، اور آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی کا ڈنکا بج رہا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس کہ میں آپ سے معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو حضرت خدیجہ کے دل کی کلی کھل گئی. انہوں نے کہا کہ آپ تو امین ہیں، آپ سے معاملہ میں کیوں نہیں کروں گی؟ چنانچہ آپ کو میں جتنا اور لوگوں کو اجرت دیتی تھی اس کا دگنا میں آپ کو اجرت دوں گی. انہوں نے معاملہ ہو گیا، پیسے دیے. حضرت خدیجہ نے اپنے 2 لوگوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کہ تم بھی جاؤ تاکہ ساتھ میں کاروبار ہوتا رہے. ایک کا نام خزیمہ تھا جو آپ کے رشتہ دار ہوتے، اور دوسرے حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ. دونوں گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، سکون ہی سکون. دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت دھوپ ہے تو آپ کے سر پر بادل کر دیا جا رہا ہے، بادل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور حد تو یہ ہوئی کہ جب یہ شام میں پہنچے، تجارت کرنے کے لیے شام ہی جایا کرتے تھے. شام بہت بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی جس کو اس وقت سیریا کہتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو ایک جگہ آپ نے قیام کیا. وہاں پر ایک گرجا تھا، گرجا کہتے ہیں عیسائی عبادت گاہ کو، جس کو اس زمانے میں چرچ کہتے ہیں. وہاں پر ایک گرجا تھا، وہاں کا ایک راہب کہتے ہیں اس آدمی کو جو عیسائی ہو اور عیسائی عالم ہو، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو عیسائیت کے لیے، اس کو پادری یا راہب کہتے ہیں. بہت بڑا راہب تھا، نستورا نام تھا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں تو آپ نے ایک پیڑ کے نیچے قیام کیا. اس نے دیکھا کہ وہ پیڑ کے نیچے ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا. وہ بھاگا آیا، کہنے لگا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اور اس نے بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ سے علامت پوچھی، بہت غور سے، یعنی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے آپ کو دیکھ رہا تھا. اور کہنے لگا کہ تم ہی تو آخری نبی ہو جس کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں. وہ نبی تو تم ہی، اور یہ جو درخت جس کے نیچے تم بیٹھے ہو، کسی نبی کے علاوہ کوئی اور شخص اس درخت کے نیچے کبھی نہیں بیٹھا. تم سے پہلے حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے، عیسیٰ کے بعد آج تم بیٹھے ہو. پھر اس نے دونوں غلاموں سے کہا، یعنی خزیمہ سے اور میسرہ سے کہا کہ دیکھنا اس شخص کا بہت خیال کرنا، کیونکہ یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہودی اگر جان جائیں علامتیں تو ان کو قتل کر دیں. یاد رکھیے کہ یہودی مسلمانوں کے ہمیشہ کے دشمن ہیں. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اسلام کے خلاف ہر سازش کر کے رہیں گے. بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں تجارت کی ہے. اس سے پہلے بحیرہ راہب کا واقعہ بھی وہیں پیش آیا. آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو تھوڑا سا سنا بھی کیجئے، تھوڑا سا پڑھا بھی کیجئے. اللہ کے رسول کی زندگی ہی ہمارے لیے معیار اور نمونہ ہے.
آپ کے رسول، آپ کے بیویوں کی زندگی ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے معیار ہے. اسی جگہ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، ابو طالب شام جانے لگے تجارت کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کیا کہ آپ جا رہے ہیں، میں اکیلا یہاں رہوں گا، مجھے بھی ساتھ لے چلو. ان کا ارادہ نہیں تھا کہ نہیں بھائی تم جاؤ گے سفر میں پتہ نہیں کیا دقت ہوگی، لیکن رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبد المطلب نے کہا تھا کہ میرے پوتے کا کبھی دل نہیں دکھا رہا. ابو طالب تیار ہو گئے. دیکھیے ہم لوگ اللہ کے رسول کا بہت دل دکھاتے، ایک کافر چچا ان کا دل نہیں دکھا رہا بلکہ لے رہے ہیں. وہاں جب پہنچے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے کی خبر بحیرہ راہب کو ہو گئی تھی. نستورہ سے پہلے اسی جگہ بحیرہ راہب ہوا کرتا ہے. اور اس نے بھی پوچھا تھا حضرت ابو طالب سے کہ آپ یہ بتائیے یہ جو لڑکا ہے یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. بھتیجا ہے تو بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، میرا علم کہتا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ ہاں بھائی میرا بیٹا مطلب میرا بھتیجا ہے، میرے بھتیجے کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ آپ پہلا کام یہ کریں کہ اس بچے کو دوبارہ واپس بھجوائیے، اس کو لے کر کے شام کے شہر میں نہ گھسیے، ورنہ یہودی علامتوں سے پہچان جائیں گے اور ان کا قتل کر دیں گے. چنانچہ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 10-12 سال کی عمر میں واپس بھجوا دیا. بہرکیف اسی جگہ نستورہ راہب کا واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی جب آپ لوٹے ہیں چھوٹے بچوں کو باہر بھی کر سکتے ہیں، جو نہیں سن رہے ان کو باہر کر سکتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کھیلیں. چھوٹے بچوں کو زبردستی سنوایا نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے حضرت خدیجہ کو اسی درمیان اچھے خواب آنا شروع ہو گئے اور ان کے دل میں، انہوں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا مگر ان کے دل میں اب خیال پیدا ہونے لگا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے. ان کو اچھے اچھے خواب سجائی دینے لگے. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تجارت کر کے تو معاملہ ختم ہوا. پھر حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے اور ان کے ساتھ جو تھے خزیمہ، انہوں نے پوری داستان جب سنائی تو حضرت خدیجہ کے دل میں خیال ہوا کہ نہیں، میرے لیے مناسب شخص یہی ہے. انہوں نے نفیسہ نامی ایک خاتون کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب یہاں سے دیکھیے خدیجہ کی قربانیاں شروع ہو رہی ہیں. خدیجہ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے. خدیجہ ایک بڑی امیر، مالدار اور خوبصورت عورت ہے جس سے بڑے بڑے لوگ شادی کرنے کے خواہاں ہیں، مگر خدیجہ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور کسی کا بھی دل متوجہ ہو جائے تو جائز رشتہ کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں. پہلے زمانے میں کسی کے اخلاق اور ایمانداری دیکھ کر کے شادیاں ہوتی تھی، اب پیسے دیکھ کر کے شادی ہوتی. میں نے ایسا سنا کہ لڑکیاں اور عورتیں داڑھی والے مردوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کیا جو داڑھی کو حقیر سمجھتا ہو وہ مومن ہے؟
میں تو اسے مومن ہی بھی نہیں سمجھتا، اس کو اپنے کوئی ایمان والا کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تم اگر محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہو تو تم داڑھی سے نفرت کیسے کر سکتی ہو؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر عورت مطالبہ کرے اپنے شوہر سے کہ داڑھی رکھو۔ میں اور تم کل جب تم جانا یہاں سے، کل جب تم قبر میں جاؤ گے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے اپنا چہرہ لے کر کے جاؤ گے، تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کے کہ بعضی عورتیں داڑھی والے مردوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ادھر خدیجہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ایسے کاروبار چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، آپ کبھی بکریاں چرا لے رہے ہیں، مگر خدیجہ کا دل متوجہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے۔ اور ہماری عورتیں کسی کی داڑھی دیکھ کر کے اس سے شادی کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر یہ ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کی سنت کو زندہ کرنے والے نوجوان کو اس کی ماں اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری داڑھی رکھنے کا وقت نہیں آیا۔ آپ خود بتائیے کہ داڑھی رکھنے کا کوئی وقت ہے؟ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ داڑھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ داڑھی کب دینا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ ہمیں عورتوں کو داڑھی نہیں دینی ہے، اللہ جانتے تھے کہ ہم کو مردوں کو داڑھی دینی ہے، مگر ہماری عورتیں داڑھی کی مخالفت کرتی ہیں، اس مبارک سنت کی مخالفت کرتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سامعین میں اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو دل میں اللہ سے توبہ کرے قبل اس کے کہ اس کی موت ہو جائے۔ خدیجہ نے نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کرو۔ وہ گئیں، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، اچھی ہیں، شریف ہیں، وہ آپ کو شادی کا پیغام بھیجنا چاہتی ہیں، آپ شادی کرنے کے ارادے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ مال و اسباب کی کوئی خاص میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مال و اسباب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خاتون سارا خرچ اٹھا لیں گی، جو خرچ تھوڑا موڑا آنا ہے وہ وہی خاتون اٹھائیں گی۔ انہوں نے پوچھا بھائی بات کس کی ہے؟ خاتون نے کہا کہ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ آپ کو پیغام نکاح بھیجتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اپنے چچا سے مشورہ کیا اور کہلا بھیجا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہاں خدیجہ کی قربانی یہ ہے کہ وہ یہ جانتی ہیں کہ میرا شوہر اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے، مگر بڑی قسم پرسی کا شکار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لہذا خدیجہ نے شادی کا پیغام بھجوایا۔ یہ خدیجہ کی قربانی ہے۔ خدیجہ کے بس میں تھا کہ وہ کسی بہت بڑے مالدار کے گھر میں شادی کر دے، مگر انہوں نے ایک نوجوان کو شادی کا پیغام بھیجا، ایسے نوجوان کو جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی،
کئی ایک معززین قریش خواب بنتے تھے کہ محمد میرے داماد بن جائے. کئی ایک لڑکیاں خواب دیکھا کرتی تھی کہ محمد میرے شوہر بن جائے. دنیا میں سب لوگ برے نہیں ہوتے، اور محمد جیسا خوبصورت نوجوان، محمد جیسا اخلاق مند نوجوان، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی انہوں نے. آپ ذرا سوچیں، ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان 25 سال کا نوجوان، اگر اس کی بیوی 27-28 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، کہے گا مجھ سے بہت بڑی ہے، میں شادی نہیں کروں گا. کیا کہے گا؟ نوجوان کہے گا میں بڑھیا سے شادی نہیں کروں گا. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان، دوسری طرف 40 سال کی ایک ادھیڑ عورت، ادھیڑ عمر کی عورت، دونوں طرف قربانیاں ہیں. بالآخر حضرت خدیجہ نے ایک تاریخ فکس کی اور اس میں گئے اور ابو طالب نے خطبہ دیا، بڑا بلیغ خطبہ دیا، اور ان کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے ہی خطبہ نکاح پڑھا، جو بھی پڑھتے ہیں وہ اس وقت ایجاب و قبول کروایا، اور حضرت خدیجہ رخصت ہو کر کے آ گئی. حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو اس وقت وار دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مفلوق الحال. پھر جب حضرت خدیجہ آ گئیں دونوں میں اچھی مناسبت پیدا ہو. آپ دیکھیے عمر کا اگر تفاوت ہو تو عموماً بنتی نہیں ہے لوگوں کی. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی کو ٹوٹ کر کے چاہ رہے ہیں، اور وہ خدیجہ جس کے گھر میں نوکر چاکر کام کرتے تھے، وہ خدیجہ جو اٹھ کر کے اپنا بستر نہیں لگاتی تھی، وہ خدیجہ جس کو کوئی کام خود کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ نوکر چاکر وہاں موجود ہوا کرتے تھے، وہ خدیجہ جب آتی ہے رخصت ہو کر کے تو اپنے شوہر کی غلام بن جاتی ہے. اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ آج تاریخ میں خدیجہ سے زیادہ اپنی جان کو فدا کرنے والی کوئی اور خاتون نظر نہیں آتی. آئی ہیں وہاں پر عیش و عشرت میں جینا تھا، یہاں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا سارا مال. کہنے لگی کہ اب آپ کے حوالے ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، جس کے لیے چاہیں خرچ کریں، آپ کے لیے آزادی ہے. یہ حضرت خدیجہ کی دوسری قربانی، مالی قربانی آپ نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیوی آئے اور اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ دے دے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو، ایسی مفاہمت ہو، ایسا تعلق ہو کہ اگر شوہر خیر کے کام میں کوئی خرچ کر رہا ہے تو بیوی کو آڑے نہیں آنا چاہیے، بیوی کو ساتھ دینا چاہیے. حضرت خدیجہ نے اپنے مال کو، اتنی زیادہ جو ہے مالدار خاتون تھی، اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت نہیں تھی مال کی طرف، یاد رکھیے.
نہ آپ نے ان کو پلجھایا کہ جو ہے پلجھا کر کے اور ان کو پھسلا کر کے لے لیں، نہیں، بقدر ضرورت جہاں ضرورت پڑتی، کوئی پریشان ہے، کہیں ضرورت ہے، کوئی غریب ہے، تو اس کی مدد کروا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ذاتی صرفے میں استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ دی، اب اللہ کے رسول جو کھا رہے ہیں وہی وہ بھی کھا رہی، وہی موٹا جھوٹا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ خدیجہ دلیا کھا رہی ہے اور مٹی کے برتن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری کی کہ خدیجہ روٹی بنا لیتی، یہ کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی وہ کھانا اتنا عظیم نہیں مانا جاتا، بلکہ ایک بار اور آپ آئے تو دیکھا کہ خدیجہ اپنا پھٹا ہوا کپڑا سل رہی ہے، یعنی پیوند لگا رہی ہے۔ پھٹا ہوا کپڑا سلنے کا مطلب پھٹ گیا تو اس کو جوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں کہ خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائها خدیجہ۔ پرانے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے اچھی عورت، سب سے معزز عورت حضرت مریم تھی، اور میری امت کی سب سے اچھی خاتون حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولادیں پیدا ہوتی ہیں، حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پرورش کرتی ہیں، چونکہ ان کی پرورش بھی بڑے اچھے ماحول میں ہوئی تھی، ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھے ماحول میں کر رہی ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی تربیت بہت اچھی کرنی چاہیے، ان کا دماغ نہیں خراب کرنا چاہیے۔ حالات یہ ہیں کہ ہر ماں یہ کہہ کر کے بھیجتی ہے کہ شوہر کی سننا اننا نہیں، سسرال والوں کی برداشت نہیں کرنا، جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، آ کے ہمارے گھر رہیں۔ کیونکہ اب وہ ہے 1 بچہ 2 بچے کا کلچر چل رہا ہے، تو اس لیے بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کو، اس لیے چاہتی ہے کیسے بھی یہیں بنی رہیں۔ بہت سارے شہروں میں یہ ماحول ہے، لیکن اپنی بچیوں کی تربیت اور تعلیم ایسی کیجئے کہ وہ جائے تو ایک اچھا خاصا گھر چلائے۔ نئے ماحول میں ایک نیا فرد جب داخل ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے جگہ بناتے ہوئے۔ آپ ان کا مزاج نہ خراب کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر جا کر کے ان سے جھگڑے نہیں، گھنٹوں ان کے کان نہ بھریں، نہ ان کی بات سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت ابھی گئی بچی، 2-4 دن گزرے، اماں اور بیٹی کی گھنٹوں 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ بات چلنے لگی، اس کو اپنی جگہ سیٹ کرنے دیجیے۔ فون آیا 5-7 منٹ 10 منٹ حال چال لے کر کے بات ختم، سارے گھر کی رپورٹ لینا اور پھر وہاں سے گائیڈ کرنا، یہ جو عورتوں کا ماحول ہے یہ بہت خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں پیدا ہوئی اور چاروں نے بہت معیاری مقام حاصل کیا، بہت عظیم مقام حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی شادی ہوئی ابو العاص سے۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ سے اور پھر حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا۔
اور حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا. چار بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے. آپ دیکھیے کہ 40 سال سے اوپر کی عمر ہے, ادھر 15 سال کی عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی 6 اولادیں دیتے ہیں اس رشتے سے. حضور کو ایک اور بیٹا پیدا ہوا ابراہیم نام کا, وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے سے پیدا ہوئے. یہ مرحلہ تربیت کا, پرورش کا بہت مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کی عورتیں, آج کے مرد 1-2 بچے پیدا کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے 7 بچے پیدا ہوئے. زندگی آگے بڑھی. 35 سال کی عمر کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دل اس کی طرف, اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا, کیونکہ نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا. دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی, کبھی بھی شرک نہیں کیا, کبھی بھی اللہ کے علاوہ کو سجدہ نہیں کیا. حضرت خدیجہ بھی بت پرستی سے محفوظ تھی, میں بتا چکا ہوں. دونوں میاں بیوی بت پرستی کے خلاف تھے, شرک کے خلاف تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے, کوئی ذات ہے جو کاروبار جہاں چلاتا ہے, کوئی ہے جو اس دنیا کا نظم و نسق چلا رہا ہے. دونوں اس میں خوب باتیں کرتے, عارفانہ گفتگو ہوتی. آج کل ہماری مائیں اور بہنیں, ہمارے شوہر اور بیویاں جب بیٹھیں گے تو کوئی کسی نہ کسی جھگڑے پر بات ہو. ارے کبھی کبھی اللہ کی بات کیا کرو, کبھی کبھی رسول اللہ کی بات کیا کرو, کبھی کبھی بیٹھ کر کے کسی حدیث کا مذاکرہ کر لیا کرو, کبھی کبھی اپنے گھروں میں رسول اللہ کی زندگی کو پڑھوایا کرو. تب تمہاری زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق بنیں گی. شرک کی بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ ایک مومن کی پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے, وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, مگر میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا, لہذا شوہر کا سجدہ بھی نہیں, مجھے بھی یعنی نبی کا سجدہ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہونا ہے. کسی اور کے سامنے سجدہ ہونے کا مطلب آپ شرک کر رہے ہیں, آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا سمجھتے ہیں. لہذا شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. کسی طرح کا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی اس دنیا میں سب کچھ کرتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو بہت اچھی بات ہے, اللہ کے ولی کا وسیلہ جائز ہے, ہم اس کے وسیلے سے کوئی دعا کر سکتے ہیں, مگر ایک مرے ہوئے شخص سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے, کوئی مر گیا ہے, ہم اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس کے واسطے سے اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے ہاں بہت مقرب ہے, ہم اس کے واسطے سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ آپ کا بہت بزرگ تھا, بہت نیک تھا, ہماری سمجھ سے بہت اللہ کا ولی تھا, اے اللہ ان کے واسطے سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں صدر صاحب کے واسطے سے میں کسی کی دکان پہ گیا اور میں نے کہا کہ صاحب مجھے یہ سامان چاہیے اور فلاں صاحب میرے جاننے والے, فلاں صاحب کے واسطے سے میں آپ کے پاس آیا. تو وہ آدمی کہے گا اچھا قدوس صاحب کے پاس سے آئے ہیں,
ٹھیک ہے بہت اچھی بات. تو وہ تھوڑی سی اہمیت دے گا. وسیلے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بزرگوں سے، نبی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی زندہ ہے، اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں. بہرحال اللہ ہی کاروبار، دنیا کے کاروبار سنبھالتے ہیں، چلاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو آپ کی زندگی میں اب تبدیلیاں واقع ہونے لگی. آپ کو کچھ خواب آنے لگے اور آپ کا دل تنہائی کی طرف مائل ہونے لگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس میں واقع ایک چھوٹے سے غار میں جانے لگے. ایک بزرگ ہیں علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ کار سے جانے میں، وہاں تک کار سے پہنچنے میں ہم بہت پریشان ہوئے. مکہ سے اس کی دوری قریب 8-9 کلومیٹر ہے. مائیں سنیں، میں خدیجہ کی قربانیاں بیان کرنے والا ہوں. 8-9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ اس غار میں جاتے ہیں، وہاں آپ مراقبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بتائیے ہاتھ سے بنایا ہوا کھلونا، اس کو لوگ خدا کیسے مانتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی روٹی جیسے ہم کھا لیتے، ایسے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں، حضرت خدیجہ کی یہاں قربانی سامنے آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے، کھجور لے لیتے، کئی روز وہاں رہتے. 1-2 دن گزرتا تو حضرت خدیجہ کو فکر ہوتی کہ چلیں کچھ کھانا پہنچائیں. آپ دیکھیے کہ 8-9 کلومیٹر ایک خاتون کھانا لے کر جا رہی. قربانی اپنے شوہروں کو صبح ناشتوں سے محروم کرنے والی بہنوں، اپنے باپ کو صبح بھوکا بھیج دینے والی بہنوں، سنو، یہ محمد الرسول اللہ کا کھانا پہنچانے حضرت خدیجہ از خود 8-9 کلومیٹر جاتی تھی. اور علامہ طنطاوی نے لکھا ہے کہ ہم کئی لوگ، نوجوان لوگ چڑھ رہے تھے، یعنی اس پہاڑ پر چڑھ کر کے اس غار میں جانے کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کرتے تھے، وہاں جانے کے لیے تو اچھے نوجوانوں کے ہوش خطا کر رہے تھے. لگ رہا تھا کہ اب گرے کہ تب گرے. اور اما خدیجہ وہاں کھانا لے کر کے جاتی ہے. اپنے شوہر کا خیال اس طریقے سے کیا جاتا ہے، جب بیوی اتنی قربانی دے گی تو شوہر کتنا بھی ظالم آدمی ہوگا. آج جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے، زبانوں کا بگاڑ ہے، سارا مسئلہ زبان سے ہے. ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ شوہر کو بیویوں کو برداشت کرنا چاہیے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہم مسجدوں میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال کرو. وہ اللہ کی بندیاں ہیں. تم میں سے اچھا وہی شخص ہوگا جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. حضرت خدیجہ کی قربانی سامنے آتی. شوہر چلے گئے کئی دن. اب کی بیویاں ہوتی کیا فالتو کام میں لگے ہوئے ہو، 1 گھنٹے کا بیان سننے کے لیے گئے، وہاں جا کے بیٹھے رہتے ہو، گپ شپ مارتے ہو. حالانکہ شوہر بیچارہ گیا ہے کہیں پر بیان سننے، دین کی بات سننے. گھر پہنچا، تھوڑی دیر ہو گئی اور بیوی کے نخرے اور لڑائیاں شروع. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ کو تائید کرنی چاہیے. اچھا آپ بیان سننے گئے تھے، کیا سن کے آئے ذرا بتائیے.
ہم کو تو بھی بتائیے آپ نے کیا سیکھا. ہم تو کہہ کے بھیجتے ہیں مسجدوں سے کہ بھائی آپ نے جو سیکھا ہے جا کے بہنوں کو بھی سکھائیے, جا کے اپنی بیویوں کو بھی بتائیے. بیویاں سنیں تب نا. بہرکیف خدیجہ کی قربانی سامنے آتی. خدیجہ اوپر پہنچتی ہیں, کھانا دیتی ہیں. 5 سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے. دیکھیے حضرت خدیجہ کا کردار کتنا کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے. کیسے نبوت ملتی ہے ذرا غور کیجیے گا. آپ اسی چھوٹے سے غار میں, طنطاوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بمشکل وہاں بیٹھ پائے. آپ وہاں پر رہتے تھے. اچانک آپ کو آوازیں آنی شروع ہوئی اور ایک فرشتہ غار کے منہ پر آ کر کے کھڑا ہو گیا. آپ بتائیے کہ کوئی مرد کوئی عورت گھر میں بیٹھے ہوں اور اچانک کوئی آدمی نمودار ہو جائے, کوئی آدمی سامنے آ جائے, گھبراہٹ ہونا لازمی ہے. یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے, لیکن انسانوں میں سب سے عظیم انسان تھے, سب سے مبارک اور مقدس انسان تھے. گھبراہٹ ہونا یہ فطری بات ہے. کوئی آدمی کتنا بڑا بھی پہلوان ہو, سانپ آ جائے سامنے, ابھی دیکھیے حالت کیا ہوگی. کوئی آدمی کتنا بڑا بھی پہلوان ہو, شیر آ جائے سامنے, ابھی دیکھیے کیا ہوتی ہے حالت. انسانوں کی فطری چیز ہے یہ کہ ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھبراہٹ ہوئی, اور خالی وہ آ کر کے سامنے آیا ہو اور چلا گیا ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ آیا اور اس نے کہا یا محمد, محمد اقرا, پڑھیے. اب سوچیے اچانک ایک آدمی آ کر کے, ایک تو آپ گھبرا گئے اور آپ کو پڑھانے بھی لگے. آپ نے کہا بھائی میں نے پڑھا تو نہیں ہے, اصل میں وہ لکھ کر کے لائے تھے, ایک ریشم کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی آیت تھی. کہنے لگے پڑھیے. اگر ایسے پڑھاتے تو پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں نے پڑھا نہیں ہے, یعنی میں نے باقاعدہ اسکولی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کے دبایا, بہت سخت دبایا. اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھو. پھر آپ نے کہا کہ بھائی میں نے پڑھنا نہیں جانتا. تیسری بار انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھیے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. 3 بار دبانے کے بعد تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یہ پہلی وحی نازل ہوئی. اب دیکھیے کہ یہ وحی نازل ہوتی ہے, 8-9 کلومیٹر کی دوری ہے گھر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیار, اب گھبراتے ہیں. گھبرائے گا ہی آدمی, گھبرائے گا تو کہاں جائے گا, اپنے گھر بھاگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے آ رہے ہیں, 8-9 کلومیٹر گھبراہٹ کے ساتھ. اس ماحول کو سمجھنا کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور انہوں نے کہا زملونی زملونی, کہ بھائی مجھے چادر اڑاؤ, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آرام سے لٹایا, بیوی ہیں, انہوں نے اور گھبراہٹ پیدا نہیں کی. کوئی آدمی گھبرا کے آتا, بسا اوقات گھروں میں پہنچا اور مزید گھبراہٹ پیدا کر دی. حضرت خدیجہ نے لٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی,
آپ نے کہا خدیجہ مجھے خدشہ ہے، میں اپنی جان پر خوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرا کہیں کا انتقال نہ ہو جائے، اتنی گھبراہٹ ہے۔ ایک اچانک آدمی آئے اور دبا دے، گھبراہٹ کا کیا حال ہوگا؟ ہم میں سے اکثر لوگ تو مر ہی جائیں ویسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ محسوس ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں اپنی جان پر۔ حضرت خدیجہ کے اس وقت کے جو جملے ہیں میرے بھائیوں، اس وقت کے جو جملے ہیں تسلی والے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، حضرت خدیجہ فوراً سمجھ گئی کہ میری قسمت جاگ گئی، میرے شوہر کو نبی بنا دیا گیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی خدیجہ کی قربانی سامنے آتی۔ خدیجہ کہتی ہیں ابشر اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں۔ ایک آدمی گھبرا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے آپ خوش ہو جائیے۔ واللہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ بیوی کہہ رہی ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رشتے جوڑنے والوں پر اللہ ان کو رسوا نہیں کرتے۔ کتنی اہم بات ہے، رشتے جوڑنے چاہیے، رشتے توڑنے نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی پریشان ہو آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ نہ ہو وتکسب المعدوم، کوئی تنگ دست ہو تو آپ اس کو مدد کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے آپ اس کی ضیافت کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آسمانی اگر کوئی آفت آتی ہے تب بھی آپ بڑھ چڑھ کر کے سب کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی جب اتنی عظیم خوبیاں ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہلاکت کا خوف نہ کیجیے، آپ اپنے اوپر اندیشہ نہ کیجیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ ایک غمخوار بیوی ایسی ہی ہونی چاہیے، ایک غمخوار بہن ایسی ہی ہونی چاہیے، ایک غمخوار ماں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ خدیجہ کی ایک یہ قربانی تسلی دی، اور بھی جو ممکن تسلیاں ہو سکتی ہیں ہوتی۔ اگلی قربانی آتی ہے خدیجہ کی۔ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضور کو لیتی ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ بہت بڑے عیسائی عالم تھے، عیسائیت کا بڑا علم تھا اور علامات نبوت سے واقف تھے۔ جب وہ گئے ہیں، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کہیں بولی، تھوڑی تسلی ہوئی، بولی کہ چلیے ورقہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ورقہ کے پاس پہنچے اور ورقہ بن نوفل کو بتایا کیا کیا حالات ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابشر یا محمد، اے محمد خوشخبری قبول کی۔ وہ جو شخص آئے تھے آپ کے پاس غار حرا میں، وہ جبرائیل ہے، آپ خاتم النبیین بنا دیے گئے۔ اور
اور ساری چیزیں انہوں نے واضح کی. ورقہ بن نوفل انہوں نے ایک بات اور کہی کہ محمد، میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں زندہ رہتا اس وقت تک جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکال دے، آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی آپ کی قوم. حضور چونکے کیا، میرے لوگ، میرے اپنے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں یہی ہوتا ہے. جو لوگ حق کا پیغام لاتے ہیں اس کی قوم بسا اوقات اس کی قدر نہیں کرتی، بلکہ ظلم کرتے اور ان کو نکال دیتے. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. تو دیکھیے بیوی نے شوہر کی حالت کو دیکھ کر کے اپنی طبیعت کو مضبوط رکھا. یہ نہیں کیا کہ ارے گھبرائے ہوئے ہیں تو خود بھی گھبرا گئی، بلکہ اس نے اپنا دماغ کام پر لگایا کہ اچھا یہ جو علامتیں ظاہر ہو رہی تھی، اب یہ ہم مین پوائنٹ پر پہنچے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ کے پاس لے جا کر کے تسلی دلا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اطمینان ہو گیا. یہ ہے خدیجہ کی قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے. دونوں میاں بیوی تب بھی رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلانا شروع کیا. چپکے چپکے اب دعوت شروع ہوئی. یاد رکھیے کہ پہلے چپکے چپکے دین کی دعوت شروع ہوئی. حضرت خدیجہ عورتوں میں تبلیغ کا کام کرتی ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں. سب سے پہلی خاتون، مائیں اور بہنیں سنیں کہ سب سے پہلے جو شخص اسلام لایا، سب سے پہلے وہ اماں خدیجہ ہے. اسلام کا سب سے پہلا جو معاون ہے وہ ایک عورت ہے. اسلام کا سب سے پہلا جو شہید ہے وہ بھی ایک عورت ہے. حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی. انہوں نے سوچا نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنے شوہر کی تھی. ایسا ہی ہونا چاہیے. سوچئے کہ حضور 40 سال کی عمر کے ہیں اور حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 55 سال کی. بجائے اس کے کہ وہ چھانٹیں، انہوں نے اپنے شوہر کی بات مانی. یاد رکھیے، آپ اپنے گھروں میں کوئی ایک بری رسم نہیں چھڑوا پا سکتے. کوئی شوہر کوشش کرے، ایک شوہر نے مان لیجئے کوشش کیا یا کسی بیٹے نے کہا کہ امی میری شادی سکون سے کر دیجئے، میں کوئی جہیز وہیز کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ میرا سنت کے مطابق نکاح کر دیجئے. مسجد میں نکاح، مفتی صاحب کو بلوا لیجئے، نکاح پڑھوا لیجئے اور لڑکی کو رخصت کر کے لے آئیے، میں ایسی شادی کرنا چاہتا ہوں. ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی بگڑ جائیں گے. تو کیا جان شادی کے بارے میں، چپ رہ. لیکن وہاں دین تبدیل ہو رہا ہے، مذہب تبدیل ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ نے ایک لمحہ تأمل نہیں کیا کہ آقا کے ساتھ میری زندگی ہے، آقا کی بات ہے، آقا کو دین ملا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر نبی کی بیوی نے دین قبول نہیں کیا. ایک نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہاں حضرت خدیجہ ہے
جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما قبول کرتی ہیں. اما خدیجہ کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں کہ انہوں نے جیسے آقا کو مانا ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی آقا سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں. آقا سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص موقع پر کوئی کام کر لیں، نہیں. آقا سے محبت تو یہ ہے کہ آپ آقا کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اپنے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تربیت کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسے کردار اپنائیں، دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کو تیار کریں. میرا دعویٰ ہے کہ جس گھر کی عورت نمازی ہوگی اس گھر کا بچہ نمازی ہوگا. اگر وہ تھوڑی سی فکر کر لے، تھوڑی سی فکر کر لے. اس کا شوہر بھی، جب بیوی فجر میں اٹھ رہی ہے اس کے شوہر کو مجال نہیں ہے کہ وہ نہ اٹھے. بیوی یہاں پر اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہے کہ کہے کہ بھائی فجر میں آپ کو بھی اٹھنا ہے، ہم بھی اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے. اپنے بچوں کو بھی جگائے گی بیوی. وہ کہے گی اپنے بچوں سے کہ دیکھو گھر میں رہنا ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. میں اپنے گھر میں جہنم میں جلنے والے بچے نہیں پالنا چاہتی. ایک ایماندار بیوی، رسول اللہ کی فرما بردار خاتون، وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسی خدیجہ تھی. اور ایسی ہی خدیجہ جیسی عورتیں ہمارے زمانے میں بدلنے کے لیے ضروری ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعضی عورتیں آج کل ہماری بچیاں کافروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان سے شادی کر لے رہی ہیں، یعنی اپنا ایمان غارت کر لے رہی ہے، ان کو اپنا نمونہ بنا رہی ہے. ہمارے گھر میں روزانہ سیریل چل رہے ہیں. جب سیریل چلیں گے وہاں پر یہ سب کام دیکھ رہے ہیں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ عورتوں کو اٹھنا پڑے گا کہ کوئی بھی بچی کہیں کبھی بھی کسی غیر کے پاس نہ چلی جائے. ہر بچی کی دینی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ کافر کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. ہاں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، مگر ان سے شادی نہیں ہو سکتی. ہم ان کا دین نہیں قبول کر سکتے. ارے ہمارے دین کا اعزاز تو رسول اللہ کی اتباع میں ہے. خدیجہ نے یہاں بھی بہت قربان کی. اس کے بعد کی جو سب سے بڑی قربانیاں ہیں وہ زندگی بھر آپ صلی اللہ 10 سال رہی، نبوت کے ملنے کے 10 سال بعد تک آپ زندہ رہے. یہ 10 سال ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، آپ کو تسلی دی. 5-7 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ خاموشی کی دنیا سے نکلیے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے نبی اٹھیے اور اب لوگوں کو ڈرائیے، آخرت کے جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، کفر کی تکلیفوں سے ڈرائیے. اور آپ کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، اب کھل کر کے آپ تبلیغ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں تک آپ اب جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت پر آپ نے اپنا پیغام پیش کیا، لوگوں نے نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور وہاں سے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں آؤ آؤ آؤ.
ذرا سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، انذر کا حکم تھا، ڈرانے کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا کہ دیکھو، کل میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اگر تم نے اللہ کا دین قبول نہیں کیا تو میں کل تمہارے کام نہیں آؤں گا. اے فاطمہ، میں تمہارے بھی کام نہیں آؤں گا. اے بنی عبد المطلب کی اولادوں، میں تمہارے بھی کام نہیں آؤں گا. سب کو ایک ایک کر کے، ایک ایک شاخ کو بلا کر کے کہتے تھے کہ میں تمہارے بھی کام نہیں آؤں گا. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا بتاؤ، تقریر ہے وہ، اچھا بتاؤ کہ میں اگر تم سے کہوں کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے جملہ کسا، تبت لک الہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور وہ لعنت ملامت کرتے ہوئے چلا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا. آپ بازار سے گزرتے، لوگوں کو کہتے کہ اے لوگو اعبدوا اللہ ولا تشرکوا، اللہ کو مان لو، شرک سے باز آ جاؤ. پیچھے پیچھے ابو لہب چلتا اور کہتا رہتا کہ دیکھو ان کی بات نہیں ماننا. یعنی کتنے تکلیف دہ منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تبلیغ کر رہے اور وہ مخالفت میں پیچھے پیچھے چل رہا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب، اس نے تبن کا لفظ استعمال کیا تھا حضور کے لیے. اللہ کو وہ لفظ بہت برا لگا، اللہ نے اسی لفظ میں اس کے اوپر لعنت نازل کی اور ابو لہب پر لعنت قیامت تک جاری رہے. ابو لہب پر جب لعنت نازل ہو گئی تو اس نے آپ سے انتقام لینا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہا. حضور کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے. دیکھیے خدیجہ کی قربانی یہاں سامنے آئے گی. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں لڑکیوں کو طلاق دو. دین ایمان کے لیے بیٹیوں کو طلاق دیا گیا. اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی. خدیجہ نے اپنے دو بیٹیوں کا طلاق کو بھی برداشت کیا، اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کی کہ آپ کیا فالتو چیز لے کر کے آ گئے، یہ سب ہونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک اور قربانی کا ذکر کر دوں. آپ کو دو بیٹے پیدا ہوئے. بڑے کا نام قاسم تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. دونوں بیٹے بھی، بڑا بیٹا 2 سال کا ہوا، انتقال ہو گیا. چھوٹا بیٹا بھی ابھی شیر خارگی میں تھا، دودھ پی رہا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. خدیجہ نے دو بیٹوں کا بھی زخم برداشت کیا ہے. قربانیاں دینے والی مائیں ایسی ہوتی ہیں، دین کے لیے قربانی دیے بغیر دین نہیں پھیلا ہے. آج ہم اور آپ جو ایمان والے ہیں،
انہی ماؤں اور بہنوں اور انہی بھائیوں اور بیٹوں کی قربانی کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھل کر کے جب تبلیغ کرنے لگے، ابو لہب کی مخالفت کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوئے. گھر آتے تو ایک دم چور چور ہو جاتے. آپ دیکھیے کہ کسی آدمی کا روڈ پر مذاق اڑا دیا جائے، ایک بار تو وہ آدمی منہ نہیں دکھاتا، اور محمد الرسول اللہ کے پیچھے چل چل کر کے آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. وہ شخص جب گھر میں پہنچتا ہے، بیوی ہمیشہ تسلی کے الفاظ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو غالب کر کے رہے گا. آپ حضرت خدیجہ کی یہ قربانی ہے، تسلی ہے. اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجہ کی یہ ایسی بنیادی قربانیاں ہیں جو قربانی کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آئی. بات قریب ختم پہ آ رہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کو پریشان دیکھ کر کے ان کی مالی مدد بھی کرتی ہیں. کوئی غلام ہے اور پریشان ہے تو ان کے پاس پیسے بھجواتی، آزاد کر دیتی خرید کر کے، اور روزانہ جب سنتی کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلح اٹھاتی اور اللہ کے سامنے فریاد کرتی، اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ محمد کی امت پر رحم فرمائی. کیا ہماری ماں اور بہنوں نے اس امت کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ کیا بیٹھتی ہیں کبھی کہ اللہ ہماری بہنوں کی اصلاح کر دیجیے، ہمارے بچوں کی اصلاح کر دیجیے، ان کو اپنا نیک بندہ بنا لیجیے؟ 3 سال کافروں نے مومنوں کو قید کر دیا. شعب ابی طالب نے ایک گھاٹی میں قید کر دیا، نہ ان کو کھانا پہنچ پاتا تھا آسانی سے، نہ ان کو کوئی اور چیز مل پاتی تھی، یہاں تک کہ اسلام کے لیے بچوں کو پتے کھانے پڑتے تھے اور بچوں کو کھالیں چسائی جاتی تھی. ایسی قربانی دی ہے اس امت کے نوجوانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، تب یہ دین پھیلا ہے. خدیجہ بہت مالدار تھی، وہ بھی 3 سال تک اس گھاٹی میں قید رہے. ان کے پاس جتنا مال و متاع تھا غریبوں میں دے دیتی کہ بھائی لو، جو ہے منگواؤ اپنا سامان، کھاؤ پیو. شعب ابی طالب میں بھی حضرت خدیجہ نے بہت مدد کی. پوری زندگی حضرت خدیجہ کی انہی قربانیوں میں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کی رفاقت رہی ہے اور بے مثال رہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عبادت بھی بہت کرتی، عبادت بہت کرتی. جب ان کو وقت ملتا، آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرتے تھے، دن بھر دعوت کا کام کرتے، تبلیغ کرتے اور رات میں عبادت کرتے. حضرت خدیجہ کو بھی جب بھی وقت ملتا، جتنا وقت ملتا، اللہ کی عبادت کرتی رہتی. آج حالات یہ ہیں کہ ہماری بہنیں، ہمارے لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے، تو نفلیں کہاں سے پڑھیں، قرآن کہاں سے پڑھیں؟ رمضان تک محدود کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 نمازیں فرض کی. بہرکیف یہ حضرت خدیجہ کی قربانیاں تھیں. اخیر میں چند ایک فضائل بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 عورتیں جنت کی سب سے افضل عورتیں ہیں، جنت کی۔ ایک خدیجہ، دوسرے فاطمہ، سب سے افضل عورتیں، تیسرے آسیہ بنت وائل یا کیا نام تھا، فرعون کی بیوی جو تھی، آسیہ فرعون کی بیوی، اور چوتھے حضرت مریم۔ یہ 4 عورتیں افضل ترین عورتیں ہوں گی جنت میں۔ اس میں سب سے پہلا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سامنے بھی کہا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح کیے۔ حضرت خدیجہ 25 سال تک آپ کے نکاح میں رہی، تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ بہت سے برے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الزام لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب آپ نے پہلی شادی کی تو بیوی ادھیڑ اور آپ 25 سال کے، جب آپ 50 سال کے ہوتے ہیں تب اس کے بعد آپ کی اور شادیاں ہوتی ہیں۔ وہ شرعی تقاضے تھے، دینی تقاضے تھے۔ دوسرے کی بیوی سے کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ مختلف یہ قیامت تک کے دین کے لیے ضرورت تھی کہ الگ الگ عورتوں کی ٹریننگ دی جائے۔ مرد تو روزانہ ہزاروں مرد ٹریننگ لیتے تھے، لہذا آپ نے اپنے حرم میں داخل کیا، اپنے بیویاں بنا کر کے دین کی تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انہا کانت کذا وکذا وکذا، کہ حضرت خدیجہ ایسی تھی، ویسی تھی، ویسی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو غیرت آ جاتی کہ ہر وقت آپ اسی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے پتلے پتلے پیر تھے۔ یہاں تک کی بات ہے کہ ہم کو غیرت آ جاتی کہ آپ انہی کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی، میری بات مانی، مجھ پر ایمان لائی جب سارے لوگ میرے دشمن تھے۔ خدیجہ ایسی تھی، ویسی تھی۔ عورتوں میں ایسا ہونا، دیکھیے حضرت عائشہ میں ایسی بات ان کی زبان سے پیدا ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ بیوی ہے، اور بیویوں میں غیرت آ جانا، کوئی وہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہے، یاد رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال کرتے تھے، یعنی خدیجہ کو ہر پل یاد رکھتے تھے، بعد کی زندگی میں بھی ہمیشہ ان کے ممنون رہے۔ چنانچہ جب آپ بکری وغیرہ ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس اسپیشلی بھجوایا کرتے گوشت۔ یہ رشتہ ہے۔ ایک بار حضرت خدیجہ کی بہن آئی، انہوں نے حالہ نام تھا، حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد اور حالہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے بٹھایا، بہت ذکر کیا حضرت خدیجہ کا۔ اس وقت بھی عورتوں کو غیرت آئی، آ سکتی ہے، اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ اور تو اور حضرت خدیجہ کی ایک فضیلت اور ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بتلاؤ کہ خدیجہ آ رہی ہیں۔
جب خدیجہ آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہلوائیں۔ حضرت خدیجہ جب کھانا لے کر کے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جب ایسی قربانیاں ہوتی ہیں تو اللہ ایسے راضی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت خدیجہ اس امت کی بہت بڑی محسن ہے۔ نبوت کے 10ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، آپ کو نبی بنائے جانے کے 10ویں سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے تھوڑے دن پہلے ہی ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو غم، دونوں سب سے بڑے معاون، گھر میں بیوی، باہر ابو طالب، دونوں سب سے بڑے معاون آپ سے جدا ہو گئے۔ آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، کیونکہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کافروں کو موقع ہاتھ آ گیا، کیونکہ ادھر ابو طالب سردار تھے، ان سے پنگا نہیں لے سکتے تھے، اندر ان کی تسلی دینے والی بیوی تھی۔ اب کافروں کو موقع ہاتھ آ گیا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیس دیا گیا، یہاں تک کہ 3 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب آپ لوگ ہجرت کر جائیں۔ ورقہ نے جو کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آج وہ بات سچ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر، اپنا بار، صحابہ کرام کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، دین کے لیے جب قربانی مانگی جاتی ہے تمہیں عورتوں کی کوکھ سے خالد بن ولید اور طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے۔ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو خدیجہ کی بیٹی بناؤ، کسی یہ فاحشہ کی بیٹی نہ بناؤ۔ حضرت خدیجہ ہمارے اور تمہارے لیے معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری گھر کی عورتوں کو بھی، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میرے رشتہ داروں کو، آپ کو، آپ کے تمام رشتہ داروں کو، آپ کے تمام بچوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ یہ جو بہنیں آج جمع ہوئی ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کی کلی کو کھلا دیجیے، سب کو اپنے سے، اپنی ذات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو آپ کے رسول کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سب کو حضرت خدیجہ کی پیروی کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ سب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت پر چلنے والا بنا دیجیے، حضرت فاطمہ کی سنت پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں، بھائیوں کے دلوں میں، بہنوں کے دلوں میں، ماؤں کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بچیاں بے نکاحی ہیں ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کے ماحول کو زندہ فرما دیجیے، ہمارے بچوں کی دینی تربیت آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے حفاظ اور علماء اور زاہد زہاد پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اے اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو باتیں قابل عمل ہیں، اے اللہ ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ اپنی محبت سے ہم سب کو نواز دیجیے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جو بھی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمارا بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ مانگی، اے اللہ ہم سب کی بھی اس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔